میں نے سنا ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے جنات اور فرشتے آ جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے دروازے بند کرو، یعنی کہ جب سونے کے لیے چلو نا اور دروازوں کو بند کرو، تو اپنے دروازوں کی کنڈی پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ 2 مرتبہ اگر آیت الکرسی کوئی بندہ پڑھ کے دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کا نزول ہوتا کیوں ہے، یہ آپ کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے دروازوں پر یہ آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے تو وہ بندہ پھر آرام سے سوتا ہے، اور فرشتے پوری رات اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے گھر کی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی نہیں پہنچتی ہے، سوائے موت کے اس کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ مال غنیمت پر نگراں تھے، نگرانی کر رہے تھے مال کی۔ تو ایک شخص آیا نا، ایک چور، اور وہ چور آنے کے بعد لمبے لمبے ہاتھوں سے اس نے مال غنیمت بھرنا شروع کر دیا، جو مال جس کی حفاظت کر رہے تھے ابو ہریرہ، اس مال کو بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے اس کو دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، کہا اے شخص، اے چور، چوری کر رہے، چل تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے چوری کر رہا تھا، لہٰذا اب چوری نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اگلے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے ساتھ رات میں قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آج وہ چور پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تو طاق میں لگ گیا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا تو وہ ضرور آئے گا۔ تو وہ پھر آیا، آنے کے بعد اس نے مال چوری کرنا شروع کر دیا۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا، تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ میرے چھوٹے بچے مجھے چھوڑ دو، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اگلے دن وہ تیسرے دن پھر آیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ آج میں تجھے ضرور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ چور کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، اور آج میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو، ان آیات کو پڑھ کے اگر اپنے مال پہ دم کر دیں گے تو دنیا کا کوئی چور آپ کے مال کو چوری نہیں کر سکتا۔ تو کہا وہ کون سی آیات ہیں؟ تو اس نے آیت الکرسی بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت الکرسی بتائی۔ تو اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سامنے پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہیں کیا بتایا ہے پڑھنے کے لیے؟ تو کہا آیت الکرسی بتائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اور وہ جو مال غنیمت پہ حق ہوتا ہے غریبوں کا، تو وہ غریبوں تک حق نہ پہنچے اس لیے وہ مال کو کم کرنے کے لیے چوری کر رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ لیکن دنیا کا سب سے جھوٹا انسان، جھوٹا آدمی، انسان تو نہیں، جھوٹا شخص کہہ لیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے جھوٹا شخص آج تم سے سچ بول کر گیا ہے، اور جو وہ تمہیں بتا کر گیا ہے نا عمل آیت الکرسی والا، یہ واقعی اگر تم اس کو پڑھ کے دم کر دو گے تو دنیا کا کوئی مال، دنیا کا کوئی انسان، کوئی چور تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اس پر چونکہ آقا علیہ السلام کی مہر لگ گئی تو ہمارے لیے وہ بات دلیل بن گئی۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو واقعی فرشتے آ کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور شیطان جو ہے وہ جناتوں میں سے، تو جنات یا شیطان آپ کو کسی قسم کا ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ فرشتے آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ لگاتا ہے فرشتوں کو، اور فرشتے اللہ کے حکم اور مرضی سے ان کی مدد میں لگ جاتے ہیں، اور یہ جو مدد ہے یہ اسباب والی مدد ہے کہ اسباب کی دنیا میں وہ فرشتے محافظ بن جاتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور
ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔